السلام علیکم۔ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے مقام کو دنیا سے پوشیدہ کیوں رکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک آخر کہاں ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات ہر کوئی نہیں جانتا، لیکن آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل مصر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ حالانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1520 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، والدہ کا نام یوقابت اور بڑے بھائی کا نام ہارون تھا اور ایک بہن مریم تھیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم اور نانا کا نام عمران ہی تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ نے انہیں عزت و وقار اور مال و دولت سے نوازا، لیکن وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے غلط اعمال کی پاداش میں اللہ نے ان پر رمیسس دوم کی شکل میں ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جو ان مہاجرین یعنی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات فرعون رمیسس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شعلے آئے جس نے قبطی قبائل کو جلا کر خاکستر کر دیا، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے درباریوں، جوتشیوں، نجومیوں، علماء اور کاہنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بچہ پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کروائے گئے اور ان گنت اسرائیلی نو مولود بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ لیکن بعد میں فرعون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے اور 1 سال نہ مارا جائے، جیسا کہ اس کے بزرگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ نہ مارنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ مارنے کے حکم والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جدوجہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو، جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کرو گے تب تک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں وہ لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع و عریض میدان طیہ میں ہے، جسے وادی طیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان طیہ میں تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیجیے جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، مگر تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکے۔ قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ کے وصال کے حوالے سے ایک روایت پائی جاتی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، روشن اور پرنور قبر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک کے ایک بندے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندے آپ ہوں
تو اس قبر میں داخل ہو جائیں اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آہستہ آہستہ سانس لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عین ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا، اور فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لد کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا تھا، اور ان کی قبر مسجد اقصی کے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اس لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی ہے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج بھی وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہ یہودی مسجد اقصی کی ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مسجد اقصی کی بائیں طرف کوئی کھدائی نہیں کی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کی کوشش کی تو پوری مسجد اقصی ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی ہی کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کثیر احمر، جسے ماؤنٹ نیبو بھی کہا جاتا ہے، جو اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔